السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس شخصیت پر جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے حالاتوں اور واقعات پر اور آپ کے اقوال آپ سے کچھ شیئر کریں گے۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند اور امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ آپ کا مشہور لقب عسکری ہے، جو سامرا شہر سے متعلق ہے، جو ایک فوجی چھاؤنی تھی۔ آپ نے اپنی امامت کا دور عباسی خلفاء کی کڑی نگرانی اور قید میں گزارا اور زہر کے ذریعے 8 ربیع الاول 260 ہجری کو سامرا میں شہید ہوئے۔ آپ کا لقب عسکری سامرا میں آپ کی زندگی سے منسوب ہے، جہاں حکومت وقت نے آپ کو عسکری یا فوجی علاقے میں رہنے پر مجبور کیا۔ آپ نے اپنے والد امام علی تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت سنبھالی اور تقریباً 22 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ ظاہری طور پر حکومت کی قید اور نگرانی کے باوجود امام حسن عسکری علیہ السلام نے عبادت اور خدا کی بندگی میں مشغول ہو کر دین اسلام کی خدمت کی۔ آپ کو سامرا عراق میں دفن کیا گیا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فالتو بحث نہ کرو کہ اس سے تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی، اور دوسروں سے زیادہ مذاق بھی نہ کرو کہ اس سے دوسروں میں بھی تم سے مذاق کرنے کی جرأت پیدا ہوگی۔ دوسری جگہ امام حسن عسکری علیہ السلام اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے اتنا نزدیک ہے کہ جتنی آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی کے نزدیک ہے۔ بے موقع ہنسنا جہالت اور نادانی کی علامت ہے۔ انسان کی کمر توڑ مصیبتوں میں سے ایک ایسا ہمسایہ ہے کہ جو اگر کسی نیکی کو دیکھے تو اسے مخفی کر دے، اور اگر کسی برائی کو دیکھے تو اسے لوگوں میں ظاہر کر دے۔ آگے امام حسن عسکری علیہ السلام ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ میں تم کو تقوی الہی، اپنے دین میں پرہیزگاری، خدا کی راہ میں کوشش کرنے، سچ بولنے، امانت کو ادا کرنے، چاہے وہ امانت کسی نیک شخص کی ہو یا کسی برے انسان کی، طولانی سجدے کرنے اور ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی چیزوں کی تبلیغ کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ غور و فکر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ عبادت صرف زیادہ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی عبادت یہ ہے کہ افعال خدا بندی کی حکمت میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غصہ و غضب کرنا ہر برائی اور بدی کی چابی اور جز ہے۔ مومن کا وجود مومن کے لیے باعث برکت ہے اور کافر کے لیے خداوند کی طرف سے اتمام حجت۔ آگے آپ فرماتے ہیں تم کم ہونے والی عمر اور محدود ایام میں زندگی گزار رہے ہو، اور موت بھی اچانک آئے گی۔ جو بھی خیر و نیکی کا بیج بوئے گا وہ خوشی کا پھل کاٹے گا، اور جو برائی اور بدی کا بیج بوئے گا وہ شرمندگی اور پشیمانی کا پھل کاٹے گا۔ جو بھی جس طرح کا بیج بوئے گا اسی طرح کا ہی پھل پائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ احمق کا دل اس کے منہ اور عقل مند کی عقل اس کے دل میں ہوتی ہے۔ نادان دوست انسان کے لیے باعث رنج و زحمت ہوتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں دو صفات ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کر دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اپنے بھائی تمام انسانوں کی مدد کرنا۔ ایک مومن کے لیے کتنا برا ہے کہ وہ ایسی چیز سے دل لگا لے کہ جو اسے ذلیل و خوار کر دے گی۔ انسان پر آنے والی ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نعمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جاہل انسان کی تربیت کرنا اور ایک انسان کو اس کی عادت سے دور ہٹانا، یہ کام ایک معجزے سے کم نہیں۔ ایک غمگین انسان کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا بے ادبی کی علامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں خوبصورت چہرہ ظاہری خوبصورتی ہے، لیکن اچھی عقل باطنی خوبصورتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمام نجاستوں کو اگر ایک گھر میں جمع کیا جائے تو اس کی چابی کو جھوٹ سمجھا جائے گا۔
خداوند کی بارگاہ میں پہنچنا ایک ایسا سفر ہے کہ جو رات کی عبادت نماز تہجد کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔